عرض حیات کہہ دوں حقیقت کائنات کہہ دوں، عرض حیات کہہ دوں حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے جگر کو بھی آب آب کر دے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ سے لکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ سے لکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ السلام علیکم ناظرین، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ عزیز ساتھیوں، میرا ملک، اس کے بلند و بالا پہاڑ، سرسبز کھیت، بل کھاتی ندیاں، بہتے دریا کی لہریں، اس کی مٹی، اس کی گہرائیاں، یہ آزاد پرندے، ان آزاد پرندوں کی اڑانیں، میں کس کس بات کو سمیٹوں، اس میں خوبصورتیوں کے رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ میری جان سے پیارا اس کا ہر ایک ذرہ ہے، تو پھر میں اسے جنت نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ کہ ایک جنت سے ہنسی گل لالا کا یہ چمن، کہ ایک جنت سے ہنسی گل لالا کا یہ چمن، یہ محبتوں کا گلشن، یہ جذبوں کی توقیر، تیرے آپ شعروں کے ترنم کسی گیت سے کم تو نہیں، ایک خور نغمہ سرا ہے جیسے غالب کی کوئی تحریر۔ جس مصور نے اس چمن ذات کا نقشہ کھینچا، اس نے اس کی در و دیوار پر یہ رقم کر دیا: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پیارے ساتھیوں، پاکستان کو معارض وجود میں آنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی ابو لہب، ابو جہل اس کی کوششوں کے آرے آئے، یہاں تک کہ گاندھی نے بھی پاک سرزمین کی تحلیل کے آرے آنے کی بے دم کوشش کی، لیکن شاید کہ وہ بھول بیٹھا تھا اس کے سامنے ملک کا عظیم سپوت قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر مملکت خدا داد وجود میں آئی، اور اس کے آگے بڑھنے کو کون روک سکتا تھا؟ اور پھر دنیا نے دیکھا، نہ ملک رکا، نہ وطن رکا، نہ جہاز رکے، نہ سمندر رکے، نہ ہماری ہمت پست ہوئی، نہ ہمارے حوصلے پست ہوئے، نہ ہماری جرت پست ہوئی، یہاں تک کہ نہ یہ پرندے رکی، نہ ان کی اڑانیں رکی، نہ یہ جوان رکے، نہ ان کے پروانے رکی، کیونکہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ ماضی کے جروکوں پر سے پردہ اٹھائیں تو یہ حقیقت ہم پہ روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ ہم نے کس طرح خود سے 10 گنا طاقتور دشمن کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ کون سا حصہ زمین ہے جہاں ہمارے سامنے سرنگوں نہ ہوا ہو، جس نے ہمیں سلامی پیش نہ کی ہو؟ دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جس نے ہمیں راجی تحسین نہ پیش کیا ہو؟ آج میں اپنی قوم کے دشمنوں کو للکار کر کہتی ہوں کہ ہماری غیرت، ہماری ہمت، ہماری جرت، ہماری بہادری اور ہمارے حوصلے پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہم وہی خیبر شکن ہیں، ہم وہی دین کے سپاہی ہیں، ہم وہی محمد کے بھیجے ہوئے فرزند ہیں، ہم وہی صلاح الدین ایوبی ہیں، ہم وہی محمد بن قاسم ہیں، حدیث جن کا آئین ہے، قرآن جن کا دین ہے۔ کیونکہ تبھی تو گل کھلتے ہیں جب اس مٹی کو رنگ لاتا ہے لہو ہمارا۔ میں اپنی قوم کے غیور جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ذرہ ذرہ نہ رہو، سمٹو اور چٹان بن جاؤ، ذرہ ذرہ نہ رہو، سمٹو اور چٹان بن جاؤ، قطرہ قطرہ نہ بہو، آب رواں بن جاؤ، آب رواں بن جاؤ۔ ایک ہو سب کی آواز اور ایک ہو انداز بیاں، ایک ہو سب کی آواز اور ایک ہو انداز بیاں، جس کی تجدید نہ ہو سکے ایسا تم بیان بن جاؤ، ایسا تم بیان بن جاؤ۔ دعا ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ہم وطنوں کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اپنی تقریر کے اختتام پر میں اپنے دشمنوں سے مخاطب ہونا چاہوں گی۔ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط،
ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط، ملا کر ہاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، ملا کر ہاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط۔ والسلام۔